عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری، یہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیح ہے اور حضرت شیخ اور دوسرے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے۔ ان کتابوں کے اندر انہوں نے رد و بدل کر ڈالی، اپنی اپنی مرضی شامل کر دی اس کے اندر، سمجھ میں بات آ رہی۔ لیکن قرآن واحد کتاب ہے کہ اس کے ایک نقطے، ایک زبر، زیر، ایک حرف پر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ جیسے نازل ہوئی ہے ویسی کہ ویسی قیامت تک باقی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کلام پاک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو مصحف اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس کی زیارت کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے اس حروف کو اٹھا لے گا اور کامل باقی رہ جائے گا، لیکن اس وقت تک ایک آیت، ایک لفظ اس کا کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے خالق اور مالک رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نسلمان جس کا یہ جو ہے وسیم نام کا پہلے، اس نے جو ہے خوب واویلا کرا، شور مچایا کہ یہ جہاد کی آیت قرآن میں سے نکالو، فلاں آیت نکالو، فلاں آیت نکالو، اس کو مٹاؤ، اس کو نکالو قرآن میں سے۔ تو جو قرآن کو مٹانے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ نہ گھاٹ کرا، نہ ادھر کرا، نہ ادھر کرا، نہ تو اب وہ انہیں کے ہاں بہت محترم ہے، انہوں نے بھی جیل میں ڈال دیا اس کو۔ ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ابو لہب کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، عتبہ کا، شیبہ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی ہے نام لینے والا؟ انہوں نے قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا۔ ایک دور آیا کہ اس قرآن میں سے جو بھی حروف ہیں اور اس کی جو اوراق ہیں، ان کو سمندر کی نظر کر دو، چرانے جتنے بھی قرآن پاک کے نسخے تھے سب کو تلاش کر کر کے سمندر کے اندر ڈال دیا۔ سب سمندر میں جب ڈالے تو سمندر کا پانی بھی اس کی روشنائی سے کالا پڑ گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے اور انہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنا دیا۔ الحمد سے لے کر والناس تک حافظ صاحب نے تراویح میں پورا قرآن سنایا ہے کھڑے ہو کر کہ تم کیا اس قرآن کو مٹاؤ گے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، بظاہر تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ 30 پارے آدمی کیسے حفظ کر لے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ میرے دادا اسی محلے کے رہنے والے ہیں، حافظ عبداللہ صاحب مرحوم، یہ محلہ ہمارا اور یہ قبرستان ہمارے پردادا یہی دفن ہے۔ تو میرے دادا اللہ تعالیٰ نے قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے مجھے قرآن پاک حفظ کرایا، اور جب میں چھوٹا سا تھا 3.5 سال کا تقریباً، میں نے قاعدہ بغدادی وغیرہ کچھ نہیں پڑھا، اور مجھے انہوں نے سورہ یوسف، سورہ رحمان اور بہت سی صورتیں سب حفظ یاد کرا دی، بغیر پڑھے لکھے، ایسی زبانی رٹا دی تھا مجھے۔ تو ہمارے دادا نے پھر قرآن ہمارا سنا، جب میں 8 سال کا تھا پورا حافظ بن گیا تھا۔ اس کے بعد
شیر کوٹ کی کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جہاں انہوں نے میرا قرآن نہ سنا ہو. وہ ہر گھر میں آتے تھے, تشریف لاتے تھے, ہر گھر میں آتے تھے. بہت لوگ محبت کرتے تھے, پانی بھر کے دینا, لوگوں کی خدمت کرنا. پھر وہ زاہد کی دنیا بن گئے تھے. زاہد کی دنیا اسے کہتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہیں, آخرت سے محبت, اللہ سے محبت. اس کی شہادت یہ زمین دے رہی ہے, دادا کے نام زمین تھی ادھر, وہ چھوڑ دیا. ادھر جب چلیں گے اوپر مولانا والی جو مسجد ہے اس کے اوپر چلیں گے, ارشد کا گھر جو ہے یہ ہمارا گھر تھا, ہمارے دادا کا گھر تو ہمارا گھر. دادا کے انتقال کے بعد میں کچھ لوگوں نے والد صاحب سے بھی کہا کہ اس کو لے لو زمین کو, اور دادا نے جب چھوڑ دی اللہ کے نام پہ چھوڑ دی. ہم سے بھی کہا, میں نے کہ جب انہوں نے لی تو ہم کیوں لیں گے. تو یہ دنیا سے محبت نہیں. تو مرزا پور چلے گئے, مرزا پور قریب میں گاؤں ہے, وہاں چلے گئے, وہاں جنگل کے اندر ایسے رہے, گیروڑائی مسجد پر رہے کچھ دن. یہاں سب کچھ چھوڑ جاڑ کے. اس سے پہلے جو ہمارے پردادا تھے وہ کوپا میں رہتے تھے, 1000 کی زمین تھی ان کی پردادا کی, تو وہاں چلے گئے. وہ سب کچھ بس اللہ اللہ کرنا. 5 سال تک مرزا پور کی مسجد میں رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے مجھے حفظ کرایا, اور چونکہ شیر کوٹ کے رہنے والے تھے اس لیے وہ وہاں سے مجھے سنتے ہوئے چلتے تھے کبھی کبھی, اور سنتے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک روز شریف نگر سے مجھے پیدل لے کر آئے, اور شریف نگر سے پیدل چلتے چلتے پیدل ادھر کھو سے پیدل سرجن نگر, وہاں سے پیدل ادھر آئے. تو میں نے 24 پارے سن کر پیدل پیدل وہ پورا ہو جاتا قرآن شریف. میں نے تھوڑی سی شرارت کی تھی, چھوٹا تھا میں 2 سال کا, میں تھک گیا سناتے. تو میں نے کہا دادا جان پیٹ میں درد ہو رہا تھا, تو کہنے لگے اچھے جا جنگل چلا جا. تو میں نے دوڑ لگائی خوب تھے, میں نے کہا ان سے آگے چلتا ہوں. تو 3-4 کلومیٹر میں نے بھاگ لگائی, اور میں آگے آ کے لیٹ گیا. اگر وہ نہ کرتا تو قرآن میرا پورا ہو جاتا. تو وہ آئے, انہوں نے ادھر جھوٹ کھڑے تھے نا اپنے یہاں سب رستے میں ادھر, تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا میں, لیکن انہوں نے مجھے کہیں دیکھا نہیں. وہ سیدھے ایسے ہی آ کے وہ کہتے تھے, وہ محبت میں کہتے تھے شیطان کے خالو کھڑا ہو. تو میں کھڑا ہو, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے ہجرت کرایا قرآن پاک, اور یہاں سے کبھی غدر لے جاتے تھے. ہمارا گھر اس وقت غدر پور میں ہے, وہاں لے جاتے تھے تو پوری بس میں سنتے ہوئے جاتے تھے. تو میں بہت زور سے پڑھتا تھا کہ یہ ہندو لوگ بھی قرآن سنیں. بلند آواز, جتنی بلند آواز سے مجھ سے پڑھا جاتا تھا اتنی بلند آواز سے میں پڑھتا تھا. میں افریقہ گیا لوکلون سے پہلے, تو وہاں کے بڑے جیسے دارالعلوم دیوبند ہے ویسے ہی وہاں کا ایک دارالعلوم ہے بہت بڑا. وہاں کے محتمی صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, مجھ سے قرآن سنانا تھا, آپ سنا دیں گے؟ میں نے کہا میں سنا دوں گا انشاءاللہ, لیکن میں 6 رات میں سناؤں گا. بس میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, مجھے پورا کرنے جانا ہے. تو پھر میں نے 6 رات میں اس مسجد کے اندر پڑھا. پھر دوسرے مولانا کہنے لگے دوسرے سال ہمارے یہاں پڑھ دیجیے, تو وہاں 5 رات میں پڑھا. پھر میں نے پھر اور کہنے لگے وہاں 3 رات میں پڑھا. پھر میں نے کوشش کری اپنے طور پر کہ میں قرآن پورا پڑھتا ہوں 2 رکعت میں. بہت سے بزرگوں نے 2 رکعت میں پڑھا ہے, تو میں نے کوشش کری الحمدللہ سورہ یاسین تک میں نے پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھا, اور پھر دوسری رکعت میں پورا قرآن کیا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سمندر میں قرآن پاک ڈالے, چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے, اور انہوں نے چھوٹے بچے پہ مجھے اپنا یہ واقعہ یاد آ گیا. اور پھر تھوڑا سا آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ میں بھی آپ کے شیر کوٹ کا ہوں, میں بھی یہی کا ہوں, اور اسی بنیاد پر یہ مسجد ہم نے بنائی ہے, اور یہ مدرسے کا کام چل رہا ہے یہاں پر, اور یہ محبت مجھے کھینچ کر آئی ہے. اور آج کے ٹکٹ میں رہ رہا تھا مدینہ منورہ ہم جا رہے تھے, اس کو قربان کر کے میں یہاں آیا ہوں. کیوں آیا؟ آپ سے محبت ہے, اس بستی سے محبت ہے. غدر پور میں بھی ہمیں لوگ کہتے ہیں شیر کوٹ والے میاں کا خاندان, تو شیر کوٹ کے نام کو تو ہم نے چھوڑا ہی نہیں. اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. دادا بھی وہیں دفن ہے, دادا تو یہیں ہے, دادا مرزا پور میں دفن ہے. وہاں بھی میرا گھر بنا ہوا ہے الحمدللہ, میں نے گھر بنایا ہوا, مدرسہ بھی ہے, گھر بھی ہے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے دین کا. تو میں عرض کر رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھڑے ہو کر, جیسے میں چھوٹا بچہ تھا, میں نے قرآن حفظ کیا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعجاز رکھا قرآن پاک کے اندر. قرآن ایک معجزہ ہے. جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی نبی تشریف لائے دنیا کے اندر, کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا. وہ نبی چلے گئے, معجزہ چلا گیا. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزے دیے. جیسے آپ نے جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے,
ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو ان کنکروں سے کلمہ پڑھا کے دکھاؤ. تو کنکر آپ نے جب ہاتھ میں لی تو کہا کنکر ذرا بولو. تو کنکر سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک موقع پر پانی ختم ہو گیا تھا. آپ نے ایسے اپنی انگلی ڈالی چشمے کے اندر, وہ پانی سارے صحابہ نے پانی پیا. ایسے ہی جب آپ نے وادی اسفار میں جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے مدینہ منورہ سے, تو اس کا پانی بالکل کڑوا کھارا تھا, صحابہ سے پیا نہیں جا رہا تھا. آپ علیہ السلام نے ایک گھونٹ پانی لیا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا. میں گیا ہوں اس کنویں پہ بھی, وادی اسفار پہ بھی, جہاں جہاں وہ کنویں ہیں ایسی جگہ ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور میں وادی حلیمہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا, یہی سوارے کے کچھ بچے وہاں کنیکشن کے بہت دور ہے, طائف سے بھی دور ہے, 80 کلو میٹر طائف سے بھی, قریب نہیں ہے. جہاں آپ نے بکریاں چرائی, بڑا اچھا موسم ہے وہاں کا, جنت والا موسم بالکل. جہاں حلیمہ دائی جو مکے سے آپ کو لے گئی تھی اور پھر آپ نے وہاں بکریاں پالی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا, تو وہ جگہ میں بھی وہاں بیٹھا جا کے میں نے کہا اللہ اس جو پاک کیا آپ نے, اور آپ تو سراپا پر نور مجسم تھے, اگر جو کچھ بھی نکالا ہمارا تو دل بالکل گندا ہے, اس گندگی کو صاف فرما دیجیے. غار ہرا میں آپ گئے تو ہم بھی گئے غار ہرا میں, غار ثور میں تشریف لے گئے تو ہم بھی گئے غار ثور میں. جہاں جہاں ہمیں معلوم ہوتا چلا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مدینے میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں بہت سے لوگ نہیں جا پاتے, مگر وہاں ہمارے ایک دوست ہیں مولانا خالد صاحب, وہ مدینے کے محدث ہیں اور اس وقت حرم شریف کے اندر درس دیتے ہیں, حرم کے اندر مدرس ہیں, میرے دوست ہیں خاص. تو وہ مجھے لے جاتے ہیں مدینے میں کہ مولانا یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے. ایک محدث جو مدینے کی تاریخ سے اور ساری جگہ سے واقف ہو, اور وہ مدینے کی سیر کرائے, تو وہ مجھے لے جاتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. جس کو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور, اس کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا تھا, تو آپ علیہ السلام ٹھنڈا پانی منگایا کرتے تھے. تو مطلب یہ کہ پانی بھی اچھا ہونا چاہیے پینے کے لیے, پانی ایسا نہیں ہونا چاہیے بیکار. اسی کنویں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا, یعنی جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اسی کنویں کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا. تو ہم وہاں گئے, وہاں دیکھا تو وہاں بلبل اب تک رہتی ہیں. ایک صحابی بلبل کے بچوں سے کھیلتے تھے, تو آپ نے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کیا ہوا بلبل کا تیرے بچوں کا؟ تو اسی جگہ پر آج تک بلبل رہتی ہیں. بلبل کا واقعہ میں عرض ہی کر رہا تھا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معجزے ہیں, اور انبیاء آئے ان کے معجزے ان کے ساتھ رخصت ہو گئے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے قیامت تک رہیں گے. وہ 2 معجزے, ایک تو قرآن ہے. کیا ہے بھائی بولو؟ قرآن. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ جس کو بار بار پڑھا جائے. دنیا میں کوئی کتاب ہے جس کو پڑھی جاتی ہے؟ ہے کوئی کتاب بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے. قرآن کا مطلب اس کو بار بار پڑھا جائے, سب سے زیادہ اس کو پڑھا جائے, یہ ہے قرآن. اللہ کا کلام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو سارے معجزے جو ہے وہ سارے نبیوں کے ساتھ چلے گئے, لیکن یہ قرآن کا معجزہ اور دوسرا میرا میں جو کنکر مارتے نا, کنکر, وہ کنکر ایسی کی ایسی رہتی ہے. کتنی کنکر مارتے ہیں حاجی, لیکن کنکر غائب ہوتی نہیں ہوتی. پہاڑ بن جانا چاہیے نا, بہت بڑا پہاڑ بن جانا چاہیے, اس کو بہت زیادہ صاف بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک دوسرا معجزہ ہے جو باقی رہے گا. تو 2 معجزے ہیں یہ دونوں کے دونوں معجزے قیامت تک باقی رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری حج فرمایا, اس میں ایک پیغام دیا تھا, ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا, تم کبھی بھی سرگردہ اور پریشان نہیں ہوگے. ما تمسکتم بہما, جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے. جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے, جب تک تم مضبوطی سے ان پر عمل کرتے رہو گے,
جب تک تم ان کو اپنی زندگی میں داخل کرتے رہو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، ان کا ذوق شوق تمہارے درمیان باقی رہے گا، ان کی حفاظت کا ذوق شوق باقی رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تو ہے قرآن اور دوسری میری سنت۔ جب تک تم دو چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، دو چیزوں پر عمل پیرا رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتی، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا اے میرے جانساروں، دیکھو اتنی قربانیاں تم نے دی، مکے کی قربانیاں، مدینے کی قربانیاں، اب ان قربانیوں کا اگر میں تفصیلی روشنی ڈالوں تو پوری رات چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا قرآن نازل ہوا، جہاد ہوئے، احد کا واقعہ، بدر کا واقعہ، بدر کا واقعہ 17ویں رمضان کو پیش آیا تھا۔ یہ سب کچھ قربانی تم نے دی، اب اس کو باقی بھی تو رکھنا ہے۔ یہ اسلام زندہ ہوا اور قرآن نے اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر پورا کر دیا اور مذہب اسلام تمہیں دیا ہے۔ میں اس سے خوش ہوں کہ تم اسلام والے ہو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ مذہب اسلام کے علاوہ جو کسی اور راستے کو تلاش کرے گا اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ عیسائی کہ وہ ہم اکبر ہیں، نہیں، عیسائیوں کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، یہودیوں کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، توریت والوں کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، زبور والوں کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اب تو قرآن پر ایمان لانا ہوگا سب کو، اب اس کے علاوہ کوئی اور برحق ہے ہی نہیں۔ اب سب کو قرآن کے جھنڈے کے نیچے اور سنتوں کے جھنڈے کے نیچے زندگی گزارنی ہوگی، یہاں تک کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ زمانہ بھی بہت زیادہ دور نہیں رہا، قیامت بہت قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر اس سال مدینے میں چیخ کی آواز آئی، رمضان میں ایک چیخ کی آواز نکلے گی اور ایسی خطرناک چیخ ہوگی کہ اس کے دل دہل جائیں گے سب لوگوں کے، تو اس کے بعد پھر مینا میں جب حاجی حج کرنے جائیں گے اس سال تو خونریز جنگ ہوگی، اسی سال امام مہدی آ جائیں گے، یہ پہچان ہے۔ اور یہ اس سال ہو جائے، اگلے سال ہو جائے، 2 سال میں ہو جائے، یہ بہت قریب میں ہونے والا ہے۔ تو امام مہدی تقریباً پھر دجال آ جائے گا، دجال جس کے فتنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کو فرمایا ہے، اس کا پھر مقابلہ ہوگا، وہ اپنا پورا لشکر تیار کرے گا، وہ اپنی سی محنت کرے گا، حضرت مہدی اپنی محنت کریں گے۔ حضرت مہدی جو ہے یہ مقام ابراہیم جو ہے بیت اللہ میں، یہاں مقام ابراہیم پر بیٹھے ہوں گے۔ ابھی جب کھلنے جنگ ہوگی تو یہ پہچان ہوگی کہ اسی سال امام مہدی آئیں گے، علماء پہچان لیں گے ان کو، علماء پہچان کر ان کے ہاتھ میں توبہ کریں گے، بیعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اٹلی تشریف لے جائیں گے، اٹلی میں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے اور اکثر عیسائی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر برکتوں کا دور شروع ہوگا۔ ایک اصفہان، وادی اصفہان سے ایک لشکر چلے گا، وہ کہے گا امام مہدی کو جان سے مارنا ہے، تو ایک وادی اصفہان وادی ہے، وہاں تک وہ لشکر پہنچے گا، وہیں پر اس کو اللہ تعالیٰ دھسا دیں گے زمین کے اندر، زمین زندوں کو اگل جائے گی، برکتوں کا زمانہ شروع ہوگا، دجال آ جائے گا، دجال کا زمانہ ہوگا، وہ جہاں بھی جائے گا جو چاہے گا وہ کرے گا، اور اس کی پیشان میں لکھا ہوگا کافر، ایک آنکھ ہوگی اس کی، اس کا بہت بڑا فتنہ ہوگا، وہ کہے گا میں خدا ہوں، کہا خدا تو پانی دیتا ہے، تو کہے گا جب میں بارش برساتا ہوں تو بارش برسنے لگے گی۔ انہوں نے مصنوعی بادل تیار کر لیے ہیں، ابھی آپ بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہوں گے تو وہاں فوراً ایک بلڈنگ ہوتی، بلڈنگ میں بادل ہوتا ہے، فوراً بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے مصنوعی بادلوں پہ ان کا کنٹرول ہو جائے گا،
ابھی ڈیجیٹل زمانہ چل رہا ہے، ڈیجیٹل زمانہ، تو یہ سب کی کرنسیاں بند کر دیں گے بینکوں میں، بینکوں سے پھر اس کے بعد ابھی اے ٹی ایم آ گیا، پے ٹی ایم آیا، ابھی آیا، ابھی آیا، تو وہ کہے گا میں روزی دیتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں، میں جلاتا بھی ہوں، جنت اور جہنم میرے قبضے میں ہے۔ اللہ اس کو اختیار دے گا اتنا۔ جو صاحب مومن ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا دجال کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے ہر نماز کے بعد پناہ مانگا ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اول رکوع کی آخر رکوع کی، روزانہ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ اس کے بعد بہت لمبا واقعہ ہے، یہ اپنی سی کوشش کرے گا، اس کے ساتھ لشکر ہوگا، امام مہدی کا لشکر اپنا الگ ہوگا۔ حضرت امام مہدی یاد کرتے کرتے بغداد پہنچیں گے، اور یہ دجال بھی بغداد پہنچ جائے گا، دونوں کے دونوں بغداد پہنچیں گے۔ حضرت مہدی بغداد کی جامع مسجد میں ہوں گے، اور دجال ابھی وہ پورا میدان وہاں صاف کر دیا ہے تقریباً 8 سال پہلے، اس سے پہلے وہاں عمارتیں تھیں، چونکہ وہاں دجال کا لشکر آنا ہے، جو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانی، تو دجال اپنے لشکر کے ساتھ اس میدان میں جمع ہوگا بغداد کی جامع مسجد سے، اس کے سامنے وہ پورا میدان صاف کر دیا گیا ہے، پورا میدان صاف ہے، وہاں 80,000 آدمی آرام سے آ سکتے ہیں، تو 80,000 کا لشکر اس کے ساتھ ہوگا، دجال کے ساتھ۔ حضرت مہدی مسجد میں بیٹھ کر ایمان والوں کے ساتھ مذاکرہ کر رہے ہوں گے اور تبادلہ خیال کر رہے ہوں گے، اس دشمن خدا اور دشمن رسول کو کیسے شکست دی جائے، پوری رات مشورہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کی مدد آئے گی نبی کی شکل میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے تک آئیں گے، فرشتے پہنچائیں گے مینارے تک، چونکہ آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا تھا، ان کو پھانسی دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی، بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، وہ زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی ایسی، ان کو بھی موت واقع نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغداد کی جامع مسجد کے مینارے پر آ جائیں گے، آواز دیں گے، حضرت مہدی پہچان لیں گے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب آ گئے ہیں۔ سیڑھی لگائی جائے گی، وہ جنت سے وہاں آسمان سے آئے تو سیڑھی نہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، پھر وہ سیڑھی پہ اتریں گے، غسل کیے ہوئے ہوں گے، اور پھر نماز کا وقت ہوگا فجر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے مہدی چلیے امامت کیجیے، حضرت امام مہدی امامت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نماز کے بعد کہ بھائی یہ دجال بیٹھا ہوا ہے، دجال مسجد کے گیٹ کے باہر پورا لشکر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گیٹ کھلوائیں گے، اور گیٹ کھلوانے کے بعد میں ایک پھونک ماریں گے، دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جیسے پڑے گی، دجال کو معلوم ہے دجال کون ہے، یہ 40 دن بنائیں گے، اور 40 دن میں پوری دنیا کی سیر کرے گا، پوری دنیا کی، اور ایک دن اس کو دیا جائے گا ایک سال کے برابر، وہ پورا دن ہوگا، جگہ جگہ جائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، یہ ہے دجال۔ تو یہ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے قتل کریں گے، تو جیسی اس کی دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پڑے گی، یہ کانپنے لگے گا، کانپنے لگے گا، اور سب جو اس کے حواریین ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسے کیا ہوا۔ آج کل کا زمانہ کیمیکل کا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پھونک ماریں گے، اس پھونک کا ایسا اثر ہوگا کہ وہ پورا کا پورا مجمع گرم برم ہو جائے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی، اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی بھاگ لگائے گئے یہاں سے، اور پھر مسلمان جو ہے ان کو قتل کریں گے، اور یہ ایسے ہی اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل یہاں باب لد بنایا بھی ہے جہاں جنگ چل رہی ہے، تو یہاں باب لد پہ آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک مقابلہ کرتے کرتے پہنچیں گے، اور یہاں آنے کے بعد پھر اسرائیل یعنی باب لد جو بنایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر دیں گے، اور مبارک ہو آپ کو خوشخبری کہ وہ جو تلوار ہوگی، وہ تلوار
दारुल देवबंद के उलमा की दी हुई है, वो खाना काबा में रखी हुई है। और जिस कुरान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फैसला फरमाएंगे, शाह रफीउद्दीन साहब एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं दारुल देवबंद के, उनके हाथ का दिया हुआ वो तोहफा है, तो उसी तलवार से वो जिहाद करेंगे और उसी तलवार को इस्तेमाल करेंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इसका खात्मा कर देंगे तो जितने ईसाई हैं वो सारे के सारे ईमान कबूल कर लेंगे। और यहूदी, चूँकि ये गद्दार कौम है और आज पूरी दुनिया में जो तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, जो लॉकडाउन लगाया और जो कुरान को मिटाने की साजिश में लगे हुए हैं पूरे तौर पर, ये कौन है? ये यहूदी। तो ये यहूदी जितने भी हैं ये छुपने की कोशिश करेंगे। जो बदमाश होता है ना, आखिर में वो अपने आप को छुपाता है। जो गद्दार होता है वो अपने आप को छुपाता है। तो ये छुपने की कोशिश करेंगे, जगह जगह छुपेंगे। तो हर जगह से आवाज़ आएगी, ए रसूल के गुलाम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, ये अल्लाह का दुश्मन यहाँ छुपा हुआ है, सिवाय गरकत के पेड़ के। गरकत का जो पेड़ है ये नहीं बताएगा। ये गरकत का पेड़ अभी जसवंत सिंह यहाँ मस्जिद था, तो इसने यहाँ से भिजवाए हैं और अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि उसमें वो छुप सकते हैं आसानी के साथ। तो अब ये निशानियाँ करीब करीब होती चली जा रही हैं। तो बरकत का पेड़ जब नहीं बताएगा तो मालूम है सबको कि बरकत का पेड़ नहीं बताएगा तो सब बरकत के पेड़ की तरफ से आएंगे, बरकत के पेड़ का रुख करेंगे और बरकत के पेड़ में छिपे हुए होंगे, फिर इनको कत्ल करेंगे। सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा, कोई एक यहूदी बाकी नहीं रहेगा। और फिर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम लहराया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि हर कच्चे और पक्के घर में ये मेरा कलमा पहुँच कर रहेगा, फिर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम लहराया जाएगा। गली गली पूछो पूछो से सदा बुलंद होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यही कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले कलमा था उनका ईसा रूहुल्लाह, अब वो कलमा पढ़ेंगे चूँकि उम्मती की हैसियत से आए। सारे नबियों ने दुआ मांगी थी, किसी की दुआ कबूल नहीं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और वो उम्मती की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे। और फिर जब दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे तो रोज़ा अक़दस में एक जगह खाली पड़ी हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। जब रोज़ा अक़दस की तरफ हम जाते हैं, जो पहला हिस्सा है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है, वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा और 40 साल तक इस्लाम का परचम लहराया जाएगा। फिर ये इस्लाम का सूरज, इस्लाम की किरणें मध्यम हो जाएंगी। और फिर आप फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ एक काला हबशी बैतुल्लाह को कैसे तोड़ रहा है, फिर क़यामत आएगी। लेकिन हमारी आपकी क़यामत यही है। मैं अर्ज़ी कर रहा था इस बात पर, ये बात शुरू हुई थी कि क़यामत के करीब अल्लाह ताला कुरान के इन हुरूफ को उठा लेंगे और ये कागज़ बाकी रह जाएगा। उस वक्त तक कोई कुरान का एक नुक्ता कोई मिटा नहीं सकता, रद्दो बदल कर नहीं सकता। अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे ऐसे जियाले पैदा किए कि उनके सीनों में कुरान महफूज है। छोटे बच्चों के सीनों में महफूज, बड़ों के सीनों में महफूज, बूढ़ों के सीनों में महफूज और औरतों के सीनों में महफूज। मेरी बच्ची हाफिज़ा माशाल्लाह, पूरा कुरान याद है, सुना देती। मेरा बच्चा अभी हिफ्ज़ किया उसने मदरसे में गदरपुर में। मैं उससे कहता हूँ एक मजलिस में सुना दी तो एक मजलिस में सुना देता माशाल्लाह, पक्का याद है उसको। मैं बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। एक बच्चे ने 3 महीने 13 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। कितने दिन में? 3 महीने 13 दिन में। ये कुरान का एजाज है, कोई याद नहीं कर सकता। एक मरतबा सारे मजहब वाले जमा हुए और कहा कुरान वालों तुम भी आ जाओ। तो हमारे बड़े बुजुर्ग तशरीफ ले गए अमेरिका के अंदर। ये पूरी मीटिंग में ये 10 साल तकरीबन हुआ, 10 साल का अर्सा। तो वो अपनी अपनी बातें करते रहे कि हमारा मजहब बरहक है। तौरात वाले कहने लगे हमारा मजहब बरहक है, इसमें ये खूबियाँ हैं, ये बातें हैं, और इस्लाम वालों में, इस्लाम के मानने वालों में ये खूबियाँ नहीं। कर्जा भी लगा देंगे, ये खूबियाँ हैं, ये खूबियाँ हैं। वो सुनते रहे, जो कुरान के मानने वाले थे वो सुनते रहे। जब वो अपनी अपनी सारी बातें कह चुके, अपना अपना पैगाम पहुंचा चुके, तो हमारे जो हामिलीन कुरान थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया कि भाई बात सुने आप। उन्होंने फरमाया
کہ آپ نے انجیل کی خوبیاں بتائیں، توریت کی خوبیاں بتائیں، زبور کی خوبیاں بتائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو انجیل شروع سے لے کر آخر تک پوری سنا دے؟ کوئی ہے زبور کا ماننے والا جو زبور کو شروع سے آخر تک پورا سنا دے، توریت کو پورا سنا دے، اور جو صحیح پہ آئے تھے ان کو پورا سنا دے؟ کوئی ہے ایسا؟ اب پورے مجمع کو سناٹا چھا گیا. تو انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کرا. یہ تراویح میں سنانے والے ابھی پورے مہینے میں تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں، ہر مسلے سے آواز قرآن کی گونج رہی ہے. تو وہ کھڑا ہوا، کہا یہ پورا قرآن سنا دے گا. کھڑا ہو کر یہ قرآن سے سنیے آپ. پھر تھوڑا قرآن سنوایا. سارے کہ میں پوچھتا ہوں تم میں سے کس کو یاد ہے؟ میں قرآن کا ماننے والا ہوں، مجھے قرآن پورا یاد ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ وہ سارا کا سارا مجمع خاموش اور سب اپنا سا منہ لے کے رہ گئے کہ ہاں ہم واقعی قرآن سچا ہے. ظاہر بات ہے قرآن چیلنج کر رہا، سب جانتے ہیں یہ قرآن کے بارے میں، لیکن انہوں نے ان کو اپنے اپنے دھرم کا اس کا سب کو پرچار کرنا ہے، مجبور ہے. ورنہ تو ابو جہل ابو لہب یہ سب جانتے تھے. قرآن کہتا ہے یا عارفون کما یا عارفون اپنے بچوں سے زیادہ جانتے ہیں قرآن کے بارے میں. جبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے کھڑے ہو کر تہجد میں، تو یہ کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے. قرآن سننے کے لیے بے چین رہتے تھے. اب یہ سارے کے سارے کہنے لگے ابو لہب ابو جہل شیبہ کہ دیکھو بھائی ہم نے قرآن سنا، اگر قوم کو پتہ چل گیا کہ ہم قرآن کی مخالفت کرتے ہیں پورے دن اور حضور کی مخالفت کرتے ہیں، اور قوم کو پتہ چل گیا تو ہمارے سر پر ایک بھی بال نہیں چھوڑیں گے، ہمیں بہت ماریں گے، قوم ہمارے کپڑے پھاڑ دے گی. اس لیے آج ہم یہ طے کر لیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا. ابو لہب ابو جہل عتبہ شیبہ سب نے یہ طے کر لیا کہ ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا. جب یہ سب طے ہو چکا، اب رات کو جب اپنے اپنے بستر پر لیٹے، اور بستر پر لیٹنے کے بعد ابو لہب سوچتا ہے کہ ابو جہل نہیں آئے گا، وہ کہتا ہے وہ نہیں آئے گا. تو قرآن کی محبت نے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سننا قرآن کی محبت نے انہیں مجبور کیا، اور یہ سب اٹھ کے آ گئے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو کل وعدہ کیا تھا کوئی نہیں آئے گا، اور پھر ہم سب لوگ آ گئے. یہ خود قرآن سنتے تھے. میں ایسے کر رہا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. ہر کتاب کے اندر رد و بدل کی گئی، لیکن قرآن کے اندر رد و بدل نہیں کی جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہی قرآن پاک پڑھ کے سنا دیں گے. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، دہلی کا زمانہ ہے. یہ عیسائیوں نے ایک آواز اٹھائی کہ قرآن برحق نہیں ہے، انجیل برحق ہے، اور ہمارا مذہب سچا ہے. اور انہوں نے کہا، انجیل والوں نے کہا کہ قرآن پاک کو بھی لایا جائے اور انجیل کو بھی لایا جائے. ہم انجیل کو آگ میں ڈالیں گے اور تم قرآن کو آگ میں ڈالنا. اگر انجیل باقی رہتی ہے تو انجیل والے برحق ہے، اور قرآن باقی نہیں رہتا، جل جاتا ہے، تو قرآن والے برحق نہیں ہیں. یہ سچے نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ باطل ہیں، باطل پرست ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع مل گئی کہ ایسے ایسے کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو آگ جلائیں، آگ روشن کریں، ہم آتے ہیں قرآن پاک کو لے کر. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور سب سے پہلا فتویٰ انگریز کے خلاف انہوں نے دیا یہ ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، آگ جلا رکھی ہے. بہت بڑا مجمع ہے لوگوں کا، اور ایسے موقع پر لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سیلاب کی طرح سے مڑ مڑ کر لوگ آتے ہیں. بہت بڑا مجمع. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تشریف لائے اور مخاطب ہو کے فرمایا یہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ انجیل یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے کتاب،
اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن انجیل کے اندر رد و بدل کر دی گئی، منمانی داخل کر دی گئی، لیکن ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی بھی کتاب۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے انجیل کو اتارا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ہم ہر ایک نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ہم تو ہر نبی پر یقین رکھتے ہیں، ہر نبی پر ایمان لائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں کہتا ہوں اے انجیل والو، کیا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ انجیل کو تم آگ میں ڈال دو؟ اور میں کہتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن پر ہم ایمان لائے ہیں، اور یہ آخری کتاب ہے، اور اس سے بڑھ کر اب کوئی کتاب ہے نہیں، اور اب کوئی کتاب آئے گی بھی نہیں، یہ آخری کتاب ہے۔ اس کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے اور اورات باقی رہ جائیں گے، جب تک یہ کتاب ہماری نظروں کے سامنے رہے گی۔ اتنی مقدس کتاب قرآن، اس کو آگ میں ڈال دیں ہم؟ یہ محبت کا تقاضا ہے؟ یہ تو سراسر بے وقوفی ہے، یہ تو سراسر حماقت ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، سنو انجیل کے ماننے والوں سنو، اور قرآن کے ماننے والے جتنے بھی کھڑے ہیں، کہتا ہوں کون ہے ایسا جو یہ کہے کہ انجیل کو میں اپنے سینے سے لگاؤں گا اور انجیل کو سینے سے لگا کر پھر میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا؟ اور کون ہے؟ پھر حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا، سب سے پہلے میں تیار ہوں کہ میں سینے سے لگاؤں گا قرآن کو اور آگ میں چھلانگ لگاؤں گا۔ اب جس کو آگ جلا دے گی اس کا فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ خود کر دے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی بھاگ گئے تھے کہ انجیل کے اوپر کیمیکل لگا کر آئے ہیں، اپنے اوپر کیمیکل نہیں لگایا انہوں نے، اپنے بدن پر کیمیکل نہیں لگایا انہوں نے۔ اور پھر ایک عنوان قائم فرمایا حضرت نے کہ محبت کا تقاضا ہے کہ خود سینے سے لگاؤ۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے پادری جتنے بھی تھے وہ سب منہ دیکھتے رہ گئے اور پھر وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، چلے گئے۔ تو ہر دور میں قرآن کے خلاف آواز اٹھائی، اس دور میں وسیم رضوی نے آواز اٹھائی، تو وسیم رضوی کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا؟ تو جو قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیں گے۔ اب قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ کو تن من دھن کی قربانی دینی ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ یہ مدارس اسلامیہ جو قائم ہیں یہ قرآن پاک کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ یہاں جو مدرسہ بننا ہے یہ بھی اسی لیے بننا ہے کہ قرآن پاک بچے حفظ کریں، عالم بنے۔ عالم کا مطلب ہے قرآن پاک کے ترجمے اور معنی کو جاننے والا، یہ مطلب ہے عالم کا۔ اور قاری کا مطلب ہے کہ قرآن کو اچھے انداز سے پڑھے، قاری شہزاد بیٹھے ہوئے قرآن کو اچھی طرح تجوید ترتیب کے ساتھ پڑھنا، قرآن کے حق کو ادا کرنا، قرآن کی تلاوت۔ تو قرآن ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرے اور اس کو سمجھے کہ یہ عالم ہے۔ اور قرآن کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنے والا اس کو قاری کہتے ہیں، اور مخارج اور صفات کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ حافظ ہے بیچارہ، اس کو پوری معلومات نہیں ہے، لیکن حافظ قرآن تو ہے۔ وہ حافظ ہے کہ اللہ نے اپنا نام اس کو دے دیا ہے کہ میرا نام، اللہ نے اپنا نام دے دیا، اب میرا نام اس کے ساتھ رہے گا۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر قرآن پاک تراویح میں پڑھا گیا، آپ حضرات نے سنا ہے، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے میدان میں تمام نیکیاں مجسم شکل میں آئیں گی، جو بھی نیکیاں ہیں مجسم شکل میں آئیں گی، تو قرآن پاک بھی مجسم شکل میں آئے گا اور پرزور انداز میں بارگاہ خداوندی میں سفارش کرے گا اور کہے گا قرآن پاک، اے اللہ کیا میں آپ کا کلام نہیں ہوں؟ اگر میں آپ کا کلام ہوں تو یہ قرآن کی محبت میں تھکا ماندہ کھڑا ہو کر قرآن تراویح میں سنتا تھا، یا تو قرآن کی محبت میں قرآن جو اس نے سنا ہے اس کی محبت میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کیجیے، یا یہ فرمائیے میں آپ کا کلام نہیں ہوں۔ کتنی پرزور شباہت قرآن پاک کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کیوں انکار فرمائیں گے؟ دوسرا پہلو کہہ رہے گا مغفرت کا، تو قرآن پاک ہماری یہ سفارش کرے۔ آپ کا یہ کھڑا ہونا قرآن پاک کی محبت میں، آپ نے جو قرآن سنا ہے تراویح کے اندر سنا ہے، ابھی جو دن باقی رہ گئے جہاں قرآن پاک ہو رہا ہو وہاں جائیں آپ اور وہاں سنیں۔ یہ نہیں کہ بس ہم نے قرآن سن لیا اور اب ہمارے ذمے سے تراویح ختم ہو گئی، اب ہمیں تراویح نہیں پڑھنی،
اب ہم آزاد ہو گئے. ایسا نہیں ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں. اگر قرآن سے واقعی آپ کو محبت ہے اور قرآن کی حلاوت اور بشاشت آپ کے قلب میں موجود ہے اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے آپ تن من دھن کی قربانی دینا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اپنے عمل سے اظہار بھی تو کریں کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں. اب آپ نے تراویح میں قرآن سنا تو آپ کے عمل سے اظہار ہونا چاہیے کہ آپ دوسری مسجد میں جو قرآن باقی ہے وہاں جا کے سن لیں گے. ورنہ تو بہتر تو یہ تھا کہ حافظ صاحب سے کہتے آپ کہ حافظ صاحب اور دوبارہ قرآن پڑھیے, قرآن دوبارہ ہم سن لیں گے. لیکن ایسا نہیں کہ جہاں جہاں مسجد میں تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے وہاں جا کے شرکت کر لیں. اور یہاں کی تراویح ہونی چاہیے, یہ بھی اللہ کا گھر ہے. چاہے اگر قرآن پاک نہ پڑھا جائے تو قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں انہیں پڑھ لیں یا علم طرح سے پڑھ لیں, یہ بھی ہے. لیکن تراویح نہیں چھوڑنی. کہو انشاءاللہ ہم تراویح چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. کہ ہاں چھوڑیں گے. اچھا بتاؤ کون کون نہیں پڑھے گا تراویح؟ اور انشاءاللہ مسجد میں جب میں نے اعتکاف کیا تھا تو میں نے کچھ لوگوں سے داڑھی کا وعدہ کیا تھا وہاں. تو ان میں ایک حشرت بھی ہے, یہ انہوں نے داڑھی رکھی تھی اور ماشاءاللہ داڑھی ہے, اور داڑھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے. تو آج قرآن پاک پورا ہوا ہے, اس موقع پر ہماری دعائیں سب کی قبول ہوتی ہیں. اور یہ بھی آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے. انشاءاللہ یہ معمولی عمل نہیں ہے, یہ معمولی عمل نہیں ہے. معمولی اگر عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو داڑھی نہ دیتا اور مردوں کو داڑھی نہ دیتا. اللہ تعالیٰ اگر معمولی عمل ہوتا, اللہ نے یہ رکھنے کے لیے دی. عورتوں کو تو نہیں دی, عورتوں کو دی داڑھی, عورتوں کو نہیں دی. تو آپ میں سے جو ہے ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے. اچھا کچھ اس میں کمی وقت ہو جائے گی نہیں ہوگی نا. ایک دوست ہمارے 4 لوگ کے ہمارے ساتھ تھے, حج میں تھے.